إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں بعض فرقوں میں اور شیعوں میں اس مہینے کے تعلق سے بیجا رسومات، بدعات کے کام انجام دیے جاتے ہیں. لیکن اس ماہ محرم کے آتے ہی شیعہ حضرات خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں بکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اس مہینے میں صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں اور بے شمار ان پر تہمتیں لگاتے ہیں. یہاں تک ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے غاصب تھے کہ خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے زبردستی سے حضرت علی سے چھین لیا تھا. یہ جھوٹے الزامات، بیجا بنیاد کے الزامات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ لوگ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ نہیں بلکہ یہ لوگ پیاری مائی عائشہ پر بھی بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور یہاں تک انہیں گالیاں تک بھی بکتے ہیں. یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، جبکہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، شریعت ہمیں کیا سکھلاتی ہے اس بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اپنے قرآن کریم میں، اپنی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. صاف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی اور طہارت کے لیے آزمایا گیا ہے، آزما لیا گیا ہے ان کے دلوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، صحابہ اکرام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے لیے چن لیا تھا. اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ ساری آدم کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تھا تو سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے دل کو پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا. اور اس کے بعد میں جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو بڑا پاکیزہ پایا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو چن لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چنندہ بندے ہیں اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں بکے.
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ نے جو اپنی زندگی میں خرچ کیا ہے، ایک آدھا مد ہو یا ایک مد ہو، اگر ہم سونے کے پہاڑ، احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دیں تب بھی ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ذکر کی گئی ہے. یہاں تک نہیں، اور بھی سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے، انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. جو کچھ انبیاء خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے برابر ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر ایک خاتون وضو کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ یہ خوبصورت، یہ پیارا سا محل کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول یہ خوبصورت، یہ پیارا سا محل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ذرا بتاؤ، ذرا غور کر کے دیکھیے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں محل بننے کے تعلق سے بتا رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کیا کرتے. لہٰذا میں نے اسی ماہ محرم کی مناسبت سے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی وہ دی تھی. صحابہ کرام نے جو دین کی خدمت کی تھی وہ کی تھی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار ایسا تھا، ان کا عمل ایسا تھا کہ نہ صرف دنیا کے لوگ بلکہ آسمان کے پاک باز فرشتے بھی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے. آسمان کے پاک باز فرشتے بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے. اور یہی چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرات یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل کی ہیں. یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ وہ میرے پیارے صحابہ ہیں، یہ وہ میرے پیارے صحابہ ہیں. اگر یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور ان کے بعد آنے والے زمانوں کا بھی بہترین زمانہ ہے. یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھنے والوں نے جن کو دیکھا وہ سارے کے سارے لوگ بہترین لوگ ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے اندر خیر اور بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لیکن آج ذرا غور کر کے دیکھیے، اسی ماہ مبارک میں شیعہ تو شیعہ ہیں ہی، لیکن ہمارے اپنے سنی برادر بھائی بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا غم ہے، کہ اس ماہ مبارک میں غم منانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، نواز رسول کا قتل ہوا ہے. یہ فرماتے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اور صرف امام حسین کی شہادت ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، ان کے دل کو نکال کر کے کچا چبایا گیا تھا، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اول اسلام میں حفظ کیا تھا، قرآن مجید کو یاد کیا تھا، اور ایسے 70 صحابہ کو لے جایا گیا، دھوکے سے انہیں شہید کر دیا گیا، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان پر بد دعائیں دیتے رہے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ان کے تعلق سے پڑھتے رہے۔ ان صحابہ کا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار نہیں کیا، ان صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوم وفات نہیں منائی، ان صحابہ کرام کے لیے، اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے لیے کبھی یوم وفات نہیں منائی، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور خواب میں دیکھ چکے تھے کہ اپنے پیارے نواسے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کر دیا کہ میرا پیارا نواسا شہید ہوگا، تو اس کے بعد یہ کیوں ذکر نہیں کیا کہ ان کی وفات کا دن منایا جائے، ان کا ماتم منایا جائے، ان کے ماتم میں سینوں کو پیٹا جائے، سینوں کو کھروچ کیا جائے؟ کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہیں، اور آج ہمارے اپنے سنی مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ غم حسین کو منانا تو ایک اچھی چیز ہے۔ آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو لوگ ہمارے پیارے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ لوگوں کا ایمان ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صرف تین صحابہ کے، ایک مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف 3 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے صحابہ مرتد ہیں۔ اور آپ ذرا غور کر کے سنیے، میں جن کے تعلق سے ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، کیا وہ صحابہ کرام تھے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مبارکبادیاں پیش کی، جن کے تعلق سے فرشتوں نے زمین پر اتر کر ان کے تعلق سے خوشیاں منائی؟ میں ان صحابہ کرام کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی غلط خیال رکھتا ہے تو اس کے ایمان کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ حمیت، یہ غیرت ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ایک بات بھی غلط سننے کو گوارا نہ کریں۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے حمیت۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام سے ہی اس دین کا اصل سرمایہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ سے ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہی ہیں جنہوں نے اس دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ کی جو لنگی ٹائپ چادر تھی وہ تھوڑا آپ سے اونچی اٹھ چکی تھی، پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ مائی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں اور ذکر کر رہی ہیں کہ میرے بابا آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے شوہر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اور جیسے ہی خبر دی گئی کہ عثمان بن عفان تشریف لا رہے ہیں، وہ اجازت چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے پیروں کو چھپایا اور سکون سے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات چیت کی اور رخصت ہو گئے۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے بابا آئے، ابو عمر فاروق آئے، آپ نے ویسے ہی بیٹھے رہا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیوں کیا؟ کہنے لگی عائشہ، بڑے پیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا عائشہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، اس آدمی سے میں حیا نہ کروں جس آدمی سے حیا فرشتے کرتے ہیں، جس آدمی سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، جن کے حیا کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔
اتنے حیادار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جن کے دلوں میں، جن فرشتوں کے دلوں میں حضرت عثمان کی محبت ہو، حضرت عثمان کے لیے قدر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کر رہے ہو، پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کر لیا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ باتوں میں ہمیں بہکا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، قریبی تھے، ان کو پالا تھا، لہٰذا یہ سب سے پہلے خلافت کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام میرے اور آپ کے سوچنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی تھی، ویسے ہی اس دین پر ہم صحابہ کرام چلتے آئے ہیں، ویسے ہی وہ خلافت کے ادوار چلتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی مرحلے میں اپنے آخری ایام میں اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کا کوئی موضوع شخص ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور سارے ائمہ کا، سارے محدثین کا، سارے مفسرین کا بیک وقت یہ کہنا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ دنیا میں سب سے افضل کوئی انسان ہے اگر انبیاء کے بعد تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ لوگ کیسے اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ خود لعنت کے مستحق ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے محبت کر رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، جب اسلام شروع میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں موجود تھے، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی پیاری بیوی، آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر کے آ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہی ہے، فَأَقْرَؤُوا عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کی اس پیاری اور چہیتی بیوی کو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں سلام بھیجا ہے، آپ میری طرف سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں سلام بھیجیے، اور جنت کی خوشخبری دیجیے، اور جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دیجیے جو محل کا صرف اور صرف موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی دکھ ہوگا، یہ آپ اپنی بیوی کو بتا دیجیے۔ اور یہ شیعہ حضرات جس ہماری ماں کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تانے کستے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں اور جہنمی بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس عائشہ کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خود کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانے لگے، اے عائشہ، یہ جبریل امین ہے جو تمہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل امین کا سلام کا جواب دیا، کہا اور تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمتی ہو۔ بتاؤ، جبریل امین فرشتوں کا امام ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا سنیے، جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی تصویر لاتے ہیں، ریشمی کپڑے کی تصویر لاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ریشم سے بنی ہوئی ایک تصویر لاتے ہیں۔ کس پر؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہوتی ہے، اور دکھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت عائشہ ہے، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، جبریل امین نے دنیا اور آخرت میں اللہ کی بیوی قرار دیا، انہیں جنتی قرار دیا۔ یہ وہ لوگ جہنمی ہیں جو خود جہنم میں ہیں، اور حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ من ذالک جہنمی کہتے ہیں۔ ہمیں ان کے عقیدوں سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت حسین کے نام سے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔
شہادت حسین کے نام سے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ جو لوگ جن صحابہ کرام کو مرتد قرار دیا ہے، کیا وہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کس قدر فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے صحابہ، ان کے ایسے کارنامے، ایسے کردار، ایسا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت والے قرار دیے جاؤ گے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا کہ اے میرے لوگوں، اے آنے والی نسلوں، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، دین پر صحیح چلنا چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان جیسا ایمان لاؤ جن کا صحابہ اکرام جیسا ایمان تھا۔ جس کا صحابہ اکرام جیسا ایمان ہو وہ کامیاب انسان ہے۔ صحابہ اکرام جیسا ایمان لانے کی ہمیں تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں۔ تکلیف اسی بات کی ہمیں ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان اس قدر کمزور پڑ چکا ہے کہ ہم یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے صحابہ کے کرام کے تعلق سے دفاع میں کچھ کہیں۔ یہ لوگ اس قدر اسلام دشمن ہے، یہودیوں سے زیادہ، نصرانیوں سے زیادہ یہ شیعہ مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ سخت ترین دشمن ہے۔ اگر عیسائیوں سے کہا جائے کہ تم لوگوں میں بہترین طبقہ کن لوگوں کا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو عیسائی کے ساتھ تھے ان لوگوں کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں کا طبقہ بہترین طبقہ ہے۔ یہودیوں سے کہا جائے کہ تم میں لوگوں میں کون سا بہترین طبقہ ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ لیکن یہی شیعہ سے کہا جائے کہ تم لوگوں میں سے سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ اصل کیا ہے؟ یہ اصل سیدھے دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں۔ ساری کی ساری حدیثیں صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اگر سارے صحابہ کو مرتد قرار دیا جائے، ان کے ایمان ہی قابل قبول نہ ہو، تو ان سے حدیثیں آنے والی حدیثیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس طریقے سے یہ لوگ صحابہ کرام کے ذریعے سے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے کہ میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ان جیسے لوگوں کو گھسیٹ کر لے کر جہنم میں جائیں گے، ویسے فرشتے بھی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ اور ذرا غور کر کے دیکھیے کیسے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بہت ساری حدیثوں کی روایت کی ہے، ان کے والد ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ جنگ احد میں جانا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے جوش میں اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو جنگ احد کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری تو یہ خواہش ہے کہ اس دین کے خاطر میں تمہیں بھی جہاد میں لے کر کے چلوں، لیکن میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ میری 10 سے 11 بچیاں ہیں، اس کے میرے بعد ان کا خیال رکھنے والے آپ ہیں، لہٰذا میں صرف جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں، نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ دلیری کے ساتھ کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو کفار ان کو مسلح کر چکے تھے۔ مسلح مطلب کیا ہے کہ جنگ کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، کان، ناک، آنکھ، دانتیں سب کچھ کاٹ دیتے تھے تاکہ شکل و صورت پہچاننے میں نہ آئے، اس قدر دشمنی نکالی جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی پیاری بہن رونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہوں؟
یہ وہ انسان ہے جس پر ابھی بھی اللہ کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ وہ صحابی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے کا معاملہ سنیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جابر، کیا تم یہ سننا پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ مرنے کے بعد ہم لوگوں کے تعلق سے نہیں جانتے، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کے تعلق سے سننے کا موقع مل رہا ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے پوچھا ہے کہ اے میرے بندے، جو مانگنا ہے مانگ۔ اتنا خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ، وہ خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو مانگنا ہے تو مانگ۔ تو تمہارے والد نے کہا، اے اللہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیج، میں تاکہ لڑوں اور تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے بندے، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا اصول ہے کہ میں جس کو دنیا میں ایک مرتبہ بھیجتا ہوں پھر اس کو دوبارہ نہیں بھیجتا دنیا میں۔ اللہ کا قانون دیکھیے، سب کے لیے ایک ہے، محبت کرنے والوں کے لیے بھی ایک ہے۔ کہا اس دنیا کے اندر میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، تو کہنے لگے، اے اللہ، جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، جو تو نے مجھے اکرام و احترام سے نوازا ہے، اس کا معاملہ میرے اہل و عیال تک پہنچا دے۔ تو یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، مرنے کے بعد ان کی درخواست پر ان کے گھر والوں تک پہنچی اور ان سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ کس قدر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی، ان کی تکریم کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو کئی واقعات میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلد ختم کر دوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سعد بن معاذ کے انتقال پر 70,000 فرشتے آسمان سے اترے، 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ان کے انتقال کی خوشی میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام اس حدیث کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرش بھی اس قدر خوش ہوا حضرت سعد بن معاذ کی انتقال سے کہ وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس قدر خوشی ہوئی حضرت سعد بن معاذ کی انتقال سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کا اظہار کیا جس کی وجہ سے عرش بھی ہلنے لگا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سواری پر سوار ہو جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تدفین عمل میں آ گئی، جب لوٹ رہے تھے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تشریف لے جائیے سواری پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جاتے ہوئے آپ نے سواری کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے جاتا، جبکہ ان کے جنازے میں کئی ہزار فرشتے شامل تھے، وہ فرشتے چل رہے تھے اور میں سوار کیسے ہوتا؟ ان کے تدفین کے بعد فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے اور میں اب سواری لے سکتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے حمد بیان کی۔ تو یہ ایک صحابی رسول جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ جملہ انہیں اس قدر پسند آیا کہ جوش میں وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی سنتا ہے جس نے تعریف کی ہے تو فوراً تعریف کرنے لگے۔ کیا تعریف کی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا یہ جملہ کس نے کہا بھائی؟ تو صحابہ کرام میں سے وہ صحابی اٹھ گئے،
کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کہا. کہنے لگے کیا زبردست جملہ آپ نے کہا. یہ اتنی پیاری تعریف تھی، اتنی پیاری تعریف تھی کہ میں نے دیکھا کہ 30 پر 9 فرشتے اس جملے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے دوڑنے لگے تھے. اس قدر پیارا جملہ تھا. اور یہ صحابہ کرام کی تکریم تھی، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے. صحابہ کرام سے محبت ایمان کا جز ہے، صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام سے محبت کریں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.